بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ یوم غدیر کیا ہے اور یوم غدیر منانا چاہیے یا نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جواب سمجھ لیجئے۔ یوم غدیر اہل سنت کے ہاں تو نہیں منائی جاتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں منانے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کے نام بھی بتائے۔ پہلی عید الفطر ہے جو رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو آتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اسلام میں کوئی تیسری عید کا تصور نہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی کے نام سے ہو، چاہے وہ پاپا جانی کی کوئی سالگرہ کا جشن ہو، کچھ بھی ہو، یا یوم غدیر ہو، اسلام میں ایسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ اصل میں عید غدیر ہے کیا، ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر تشریف لائے اور ایک غدیر خم ایک کنواں ہے جس کا یہ نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اختلاف ہو گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ اختلاف بھی کیا، ایک چھوٹی سی بات پر بات اونچ نیچ ہو گئی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے اختلاف یا بات اونچ نیچ ہوئی ان سے صلح کرائی، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ اب یہاں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا ذکر ہے، اس لیے وہ اس موقع پر عید الغدیر مناتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل کا، بل مختصر وقت میں ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں، پھر بات کو آگے چلتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، قرآن کریم کی آیت ہے فَإِن تَظَاهَرَا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ۔ تو اب کیا یہاں سے حضرت علی کی، اگر من کنت مولا فہذا علی سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہو رہی ہے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جو قرآن کریم کی آیت ہے تو جبریل کو بھی مولا کہا گیا، ہوا مولا ہوا جبریل، تو کیا پھر حضرت جبریل بھی خلیفہ ہونے چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں، حضرت جبریل خلیفہ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے اگر مولا کا معنی آپ دوست لے لیں گے تو ساری ہی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی وقت ہوا انشاءاللہ من کنت مولا فہذا علی پر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا، آپ اس کو سن لیں گے اور تسلی بخش جواب آپ حضرات کو مل جائیں گے۔ رہی بات دوسری کہ 18 ذی الحجہ کا یہ دن تھا، اور یہی دن مظلوم مدینہ حیا کا پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ جو لوگ اس وقت باغی تھے یا جن لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا، وہ ان کو ایک واقعہ یہ بھی مل گیا یوم غدیر والا، وہ اس کو لے کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا جشن بھی مناتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہ میں نے آپ حضرات سے جو ہے وہ عرض کر دیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے انتہائی کمال کی گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک بار دیگر میں آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اگر میرا کوئی رفیق، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرو تو جنت تم پر واجب ہو گئی۔ تو میرے معزز سامعین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور آخری وقت ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی باری آئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو جگہ لے کر وقف کی۔
جب پیر روما کی باری آئی تو مسلمانوں کے لیے پانی نہیں تھا مدینہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بیر روما لے کر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کو مزین کرنے کی باری آئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو مزین کیا۔ جب قرآن کے جمع کرنے کی باری آئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور تمام عالم اعتراف میں اس کے نسخوں کو پہنچا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ شہادت کی اگر بات کروں تو یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان جیسا مظلوم کوئی نہیں۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی مظلوم شہادت نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میرے معزز سامعین ذرا سنیں، جو پانی حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اسی پانی کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ وہ مسجد نبوی جس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، آج اسی مسجد سے حضرت عثمان کو نکالا جا رہا ہے۔ اور وہی نشانی جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر لے کر خطبہ پڑھتے تھے، خطبے کے دوران ہی وہ عصا سیدنا عثمان سے چھینا جا رہا ہے۔ آج وہ پانی بند کر دیا گیا، آج جو ہے مسجد نبوی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں جا سکتے، لیکن 40 دن تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پانی بند ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں پہرے داری کے لیے سیدنا عثمان کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان روزے سے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا عثمان آج جنت میں افطاری میرے ساتھ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے شہید ہونے کے بعد بھی ظالموں نے ظلم نہیں چھوڑا اور انتہا کر دی۔ ایک بندہ شہید ہونے کے بعد گھر میں آتا ہے، بیوی نے سمجھا شاید کوئی ہمارا جو ہے وہ رہنما ہے، شاید ہمارے لیے کوئی رحم کرنے والا ہے، شاید جو ہے وہ ہماری اس جو ہے شہادت کے اوپر افسوس کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ظالم جاتا ہے اور جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بکھی میں کچوکا لگاتا ہے اور سیدنا عثمان کی جو ہے وہ بکھی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایسا مظلوم شہید ہیں کہ جن کے جنازے پر بھی لوگوں نے پتھر برسائے۔ ارے کسی کے جنازے پر تو لوگ پتھر نہیں برساتے، لیکن سیدنا عثمان وہ ہیں جس کے جنازے پر بھی پتھر برسائے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، لیکن عثمان میں تجھ پہ قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو عثمان کے جو بدن سے خون نکلا وہ اس آیت پر پڑھتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ کا قرآن جس کی شہادت کی گواہی دے گا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ تو میرے معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر عید غدیر منانا، اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خوشی تھی، حضرت علی کو پیغام محبت دیا گیا، تو میں کہتا ہوں جب خوشی اور غمی دونوں جمع ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ادھر سے آپ کے والد کا انتقال ہو جائے اور آپ کی ایک خوشی بھی ہو، تو کیا آپ خوشی منائیں گے یا غمی منائیں گے؟ تو میرے معزز سامعین، اگر خوشی کی بات ہے تو پھر ایک بات اور کرتا ہوں، 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو ہی میرے معزز سامعین اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ کو نجات دی تھی۔ آج میں اگر یہ کہوں کہ خوشی مناؤ، آپ حضرات کہیں گے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، حضرت حسین کی شہادت کا وقت ہے اور یہ خوشی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہاں بھی اس مظلوم مدینہ کی شہادت ہے، ایسی شہادت کہ جس کے جنازے پر پتھروں کی بارش ہوئی، ایسی شہادت کہ جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ آج بھی وہ قرآن مصر کے میوزیم میں موجود ہے جس پہ حضرت عثمان کا خون لگا تھا۔ تو میرے معزز سامعین، 2 عیدوں کا تصور حضور کی تعلیمات بتاتی ہیں، تیسری عید کوئی نہیں، عید میلاد النبی ہو یا یوم غدیر ہو۔ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی برکت سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔